اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک اسلامک سٹائل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ماں باپ کی شفقت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، والدین کا قہر رب العزت کا قہر ہے۔ والد کی بد دعا نے کس طرح بیٹے کی کایا پلٹی، اور والد کے راضی ہونے پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دعا کی، اور دعا نے کیا رنگ دکھایا اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ماں اور بیٹے کو زنا جیسے گناہ جرم سے بچایا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور دوسرے دوستوں کو بھی، تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گڑ گڑا کر مناجات کرتے ہوئے سنا، جو بارگاہ خداوندی میں زار و قطار روتے ہوئے دعا کر رہا تھا: الہی، تو تاریک اور اندھیروں میں بے چین دلوں کی دعائیں سنتا ہے۔ الہی، تو بیماروں کی تکلیف دور فرماتا ہے۔ اے حرم کعبہ کے مالک، تو کبھی نہیں سویا جب کہ تیرے گھر کے ارد گرد رہنے والے تمام سو گئے۔ الہی، تیری ذات پاک کی امید لے کر مخلوق تیرے حرم میں اکٹھی ہوتی ہے۔ میری خطا کو بھی معاف فرما، اور تیرے سوا کون نعمتوں کا بارش کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب اس شخص کو اپنے پاس بلایا تو وہ شخص رینگتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے قصہ دریافت کیا تو اس شخص نے بتایا کہ اے امیر المومنین، میں بڑی بے باکی کے ساتھ دن رات گناہ کرتا تھا، اور میرا باپ نہایت صالح شخص تھا، وہ مجھے گناہوں سے روکتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے باپ کی نصیحتوں سے تنگ آ کر اپنے باپ کو مارا، جس پر میرے باپ نے حرم کعبہ میں آ کر میرے حق میں بد دعا کی، اور اس کے بعد مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگے۔ میں نے اپنے باپ سے رو رو کر معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ حرم کعبہ چلو، میں وہاں جا کر تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حرم کعبہ کے لیے روانہ ہوا، جہاں راستے میں میرا باپ اونٹنی سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ اب میں تنہا حرم کعبہ میں اپنی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سننے کے بعد فرمایا: اگر تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تو اللہ بھی تجھ سے خوش ہو گیا۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی بات سننے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد حق میں دعا خیر فرمائی، جس کے بعد وہ شخص تندرست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو میں تیرے لیے ہرگز دعا نہ کرتا۔ اور ناظرین، دوسرا واقعہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے خلافت کے زمانہ میں کوفہ میں قیام کے دوران ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ وہ فلاں مکان میں جائے، مرد اور عورت آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، انہیں لے کر میرے پاس آئیے۔ جب وہ دونوں مرد اور عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو مرد نے کہا: امیر المومنین، میرا اس عورت سے نکاح کل ہوا، رات کو جب میں اس کے نزدیک جانے لگا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی، جس پر ہمارے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حاضرین محفل کو جانے کو کہا۔ جب تمام حاضرین محفل چلے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس مرد کو جانتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں کل سے پہلے اسے نہیں جانتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب اسے جان لو گی، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ اس عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تم فلاں شخص کی بیٹی ہو اور تمہارا نام یہ ہے۔ اس عورت نے بات کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جوانی میں بہت خوبصورت تھی، اور تمہارا چچا زاد بھائی تم پر جان چھڑکتا تھا، اور تم بھی اس پر محبت کرتی تھی۔
उस औरत ने इस बात का भी इकरार कर लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, एक दिन तुम दोनों ने ज़िना किया जिससे तुम हामला हो गई, और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश पर्दा पोशी की, और तुमने खुफिया तौर पर एक बच्चा जना जिसे तुमने एक दीवार के नीचे डाल दिया। जब तुम उस बच्चे को छोड़कर जाने लगी तो एक कुत्ता उस बच्चे की जानिब लपका। तुमने पत्थर मारा, वो पत्थर कुत्ते की बजाय इस बच्चे के सर में लगा और वो जख्मी हो गया। तुमने इस बच्चे का सर अपने दुपट्टे से बांधा और वहां से चली गई। उसके बाद तुमने उस बच्चे की खबर नहीं ली। इस औरत ने इतराफ़ किया कि इससे ये फेल सरजद हुआ और उसने एक बच्चा जना जिसे उसने एक दीवार के नीचे डाल दिया। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने फरमाया, उस बच्चे को फलां कबील वाले उठा कर ले गए, उसकी परवरिश की। वो बच्चा जवान होने के बाद दोबारा इसी शहर में आ गया, अब तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला ने उस शख्स को हुक्म दिया कि वो अपना सर खोले। उस शख्स ने जब अपना सर खोला तो उसके माथे पर जख्म का निशान था। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, यह तुम्हारा खामिद नहीं बेटा है, अल्लाह ने तुम दोनों को हराम कारी से बचाया। तो नाज़रीन, इस वीडियो से यह सबक मिलता है कि वालिदैन की इज़्ज़त करो। अगर बूढ़े हो गए हैं तो उनकी खिदमत करके जन्नत की टिकट हासिल कर लो। बाकी इल्मुल गैब अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं, मगर वो रब्बे करीम है जिससे चाहे अता फरमा दे। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।